اچھا سر، یہ جو آپ نے افغانستان اور بھارت کی بات کی، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ٹینشن کا ماحول پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ چند ماہ میں رہا ہے، گریجولی لگ رہا ہے کہ شاید وہ اب ماحول اس قدر کشیدہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دوست ممالک نے جو کردار ادا کیا اور پھر افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے بھی کچھ اقدامات لیے؟ براہ راست جو پاکستان کا مطالبہ تھا کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ ایک فتویٰ دے جس میں پاکستان پر حملے کو جو ہے وہ اس سے منع کیا جائے، وہ تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن 1000 کے قریب علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ فتویٰ دیا ہے۔ یہ ایک پازیٹیو چیزیں ہیں اور مستقبل میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، یا جو افغانستان کا ٹلٹ اس وقت بھارت کی طرف ہے، یہ جو حالات کی کشیدگی میں کمی ہے یہ صرف مختصر وقت کے لیے، یہ کسی بھی وقت دوبارہ چیزیں ٹریگر کریں گی؟ جی دیکھیے، سرحدی کشیدگی تو جاری ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کمی آئی ہے، یہ درست ہے۔ ملا ہیبت اللہ پہلے بھی جو فتویٰ دے چکے ہیں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ وہ فتویٰ دیں گے، وہ پہلے فتویٰ دے چکے ہیں 2023-2024 میں۔ انہوں نے بڑا مضبوط فتویٰ دیا تھا، ان کا کہ پاکستان کے اوپر حملہ، افغانستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن اس فتوے کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا تھا۔ یہ ہماری سب سے بڑی شکایت تھی۔ اور پھر یہ کہ خود جو ہے افغانستان میں کچھ دھڑے بندی ہو گئی تھی ان کی سیاسی قیادت میں، تو اس میں سے ایک دھڑا جو تھا وہ ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہماری کوششیں جاری رہیں گی، اور افغانستان اور پاکستان برادر ملک ہیں، اس کے علاوہ ہمارے قریبی مراسم ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہماری معیشت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ افغانستان سے کتنی چیزیں یہاں آتی ہیں، یہاں سے افغانستان کی طرف جاتے ہیں، ٹرانزٹ کے ذریعے جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، تاکہ جو دہشت گردی کا سلسلہ یہ ختم ہو۔ اس میں تمام سیاسی انسٹرومنٹس استعمال کرنے چاہیے، تمام سیاسی ٹولز استعمال کرنے چاہیے، اور کر رہے ہیں ہم۔ اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی امید کا اظہار کیا ہے، کہ اس سرحد پہ شاید ہم کامیاب ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر، بھارت کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ہم نے دیکھا کہ مئی میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، اس کے بعد جو ٹون بھارت کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی تھی، پھر میدان میں جس طریقے سے بھارت نے جو معاملات کی، ہم نے کرکٹ میں دیکھا اور دیگر محاذوں پر بھی کہ بڑے بے شرمی اور ہٹ درمی دکھائی بھارت نے۔ لیکن ابھی ڈھاکہ میں خالدہ ضیاء کے فنرل کے موقع پر جو جے شنکر آئے اور اسپیکر ایاز صادق صاحب سے انہوں نے مصافحہ کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو چیز ہے؟ اب چیزیں بہتری کی طرف بڑھ سکتی ہیں؟ یہ کم از کم ایک سگنل ہے کہ اب برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے؟ یا جو بھارت کا پرانا انداز ہے کہ پہلے ایک دنیا کو میسج دیں کہ دیکھیں ہم لوگوں نے یہ سافٹ کارنر دکھانا شروع کیا ہے، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے جو حالیہ شکست ہے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے، میں آپ کو دیکھتا رکھتا ہوں بھارتی ٹیلی ویژن کے اوپر، تو ابھی تک جو ہے ان کا لب و لہجہ ان کے میڈیا کا بہت ہی جارحانہ ہے۔ اور میں آپ کو بھی خراج تحسین دیتا ہوں کہ وہاں آپ جو ہے اس منفی اور جارحانہ ماحول میں پاکستان کا نقطۂ نظر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پہ وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے، لیکن انہوں نے آپ کے لیے تھوڑی بہت رعایت کی ہوئی ہے کہ چند جملے آپ کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور وہاں جو ہے یعنی پاکستان کی توہین کے لیے پاکستان کے اینکر پرسنز کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کا نقطہ نظر بہت مضبوطی سے پیش کیا ہے۔ تھینک یو۔ تو لیکن جو اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، تو سوال یہ کہ ڈھاکہ میں جب انہوں نے جے شنکر جو ہے خود چل کے گئے ایاز صادق صاحب کی طرف، تو امیدیں ابھری، ایک امید کی کرن ابھری کہ شاید بھارت اپنے رویے میں تبدیلی کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ کئی قسم کی کیا سارائی ہوئی کہ یہ انہوں نے خود کیا ہے، نریندر مودی نے کہا ہے، جو ان کے ہارڈ لائنرز ہیں امت شاہ یا راجناتھ سنگھ نے ان کو صلاح دی ہے، یا راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ نے کہہ دیا کہ بھارت تنہا ہو گیا ہے خطے میں بھی دنیا میں بھی، تو اب پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرو۔ تو ہم نے بھی اس کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان کے جو قائدین ہیں، عوام ہیں، صاف دل کے لوگ ہیں، وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان جو ہے اپنے مسائل سفارتی ذرائع سے حل کریں اور آگے بڑھیں، اور معاشی تعاون کا سوچیں، سارک کو مضبوط کریں۔ یہ اس قسم کا ہمارا ویژن ہے۔
تو لیکن ایک ہی دن کے بعد جے شنکر نے یہ بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ پاکستان ایک برا ہمسایہ جی ہے، اور انہوں نے بڑے منفی الفاظ کا انتخاب کیا۔ دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے، اور تیسرے انہوں نے یہ کہا کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے پانی وہ پاکستان کو نہیں دیا جا سکتا، تو کیونکہ پاکستان کو دہشت گردی کا جو انہوں نے الزام لگایا ہوا تھا۔ تو یہ وہ کہانی ہے جو وہ سن 1990 کی دہائی سے جب کشمیر کی تحریک نے زور پکڑا تھا اس وقت سے انہوں نے یہ بیانیہ شروع کیا ہے، اس کو پھر جو ہے 9/11 کے بعد تیز تر کیا۔ جانیں پاکستان میں ضائع ہو رہی ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ برس بھی دیکھ لیجئے، اس سے پہلے دیکھ لیجئے کون دہشت گردی کا شکار ہے، کلبھوشن یادو کہاں گرفتار ہے، کون کون سے نیٹ ورکس جو ہے ان کے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود وہ رٹے رٹائے یہ جملے دہراتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اور اس کی وجہ سے اور ان کی جو رعونت ہے، غرور تکبر، جو اس قسم کا کہ جناب ہم اس علاقے کے چودھری ہیں، بڑا ملک ہیں، تو کسی طریقے سے جو ہے اپنے ہمسائے کے لوگوں کے ساتھ، ہمسائے ممالک کے ساتھ مل کر آگے نہیں چلیں گے، وہ رویہ برقرار ہے۔ دوسرے جو ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شکست بہت ذلت آمیز تھی جو مئی 2025 کی تھی، اور وہ کسی طریقے سے مطلب اس سے نمٹ نہیں سکتے۔ یعنی حزب اختلاف ان کو نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ بھارتیہ جنتا پارٹی میں جو ہے بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے، اور ندامت ہے ایک قسم کی کہ جناب بڑے بلند بانگ دعوے کر کے گئے تھے، حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کے بعد منہ کی کھانی پڑی۔ اور پھر بین الاقوامی برادری سے اگر آپ پوچھیں، ابھی جو ہے سال کے آخر میں دسمبر میں کئی آرٹیکلز آئے امریکہ سے، برطانیہ سے، دوسری جو بین الاقوامی پریس ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان حاوی رہا ہے ہندوستان کے اوپر۔ تو اس لیے کہ جو کچھ وہ اپنے میڈیا کے ذریعے جھوٹ بتاتے رہے لوگوں کو، یہ دنیا کو وہ باور نہیں کروا سکے کہ انہیں کسی قسم کی جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی ہے جسے وہ پرچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ چیلنج ہمیں موجود رہے گا، لیکن جس قسم کے ہم صفاتی بیانات دیتے رہتے ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈس واٹر جو ہے وہ کوئی ان کی ملکیت نہیں ہے، نہ ہم انہیں اپر رائپیرین مانتے ہیں۔ مطلب انڈس واٹر ٹریٹی تو ہے، اپر رائپیرین وہ اس وجہ سے بنے ہیں کہ انہوں نے جموں اور کشمیر کے ایک حصے کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اپنے حصے کا تو پانی لے لیا، جو ستلج راوی اور چناب نہیں، معاف کیجیے گا، بیاس کا، اور اس کے بعد جو اوپر کے 3 دریا ہمارے حصے میں آئے تھے ان دریاؤں کا پانی وہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اٹس این ایکٹ آف وار۔